قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر کتاب الآداب میں ایک روایت ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے اس بات کو کئی بار ریپیٹ کیا، یعنی اس شخص نے کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی، لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو یہ وصیت کی ہے کہ غصہ نہ کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں کیے جانے والے اعمال اور افعال اتنے برے ہوتے ہیں کہ غصہ ختم ہونے کے بعد پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اصل ٹاپک یہ ہے کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ غصہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غصہ ہے جو عام طور پر انسان کو آتا ہے، یعنی جس کے اندر انسان کے اندر فکری صلاحیت باقی رہتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ وہ جو بول رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، یا جو کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی اگر غصے کی حالت، جو عام طور پر لوگ اسی طرح سے غصہ ہوتے ہیں، اگر اس سچویشن میں، اس غصے کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ واقع ہو جائے گی۔ یہ اجماعی فیصلہ ہے، تمام علماء ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس طرح کے غصے کے اندر دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دوسرے غصے کی طرف۔ دوسرا غصہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ دوسرا غصہ ہوتا ہے کہ ایسا غصہ جو انسان آپے سے باہر آ جائے، اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس کی یادداشت تک ختم ہو جائے، اس کی فکری صلاحیت ختم ہو جائے، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے کچھ یاد بھی نہ رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو اس غصے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی اور اسے یاد بھی نہیں ہے، اسے یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اس نے کیا بک دیا، کیا بول دیا۔ کوئی دوسرا یاد دلا رہا ہے کہ تم نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ تم نے طلاق دی، اور وہ شخص کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا میں نے کیا بولا۔ تو اس غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس غصے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ لہذا غصے کی دو قسمیں ہیں۔ جو عمومی طور پر غصہ انسان کو آتا ہے، اس طرح کی حالت میں اگر کوئی شخص غصے میں طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہوگی۔ اور جو شدید غصہ، یعنی غضب شدید جسے کہا جا سکتا ہے، کہ اس طرح کے غصے کی حالت میں اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داود کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام مسلم یعنی صحیح مسلم کی شرط پر ہے، امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کی شرط پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، یعنی اغلاق میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاق کا معنی یہی فرمایا ہے، جبکہ اس معنی کے اندر، اس اغلاق لفظ کے اندر دو معنی مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتایا کہ ایک انسان پر جبر ہو رہا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، گن پوائنٹ پہ اسے طلاق دلوایا جا رہا ہے، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی۔ اور اغلاق کا جو دوسرا معنی ہے، جیسا کہ سنن ابو داود کے اندر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غصے کی حالت، یعنی ایسے غصے کی حالت جس کے اندر اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے۔ اور بہت زیادہ شدید غصے کے حالت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن عمومی طور پر جو علماء احناف ہے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کے غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کے غصے میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور علماء احناف کے علاوہ
یعنی حنفیہ کے علاوہ جمہور علماء، جمہور محدثین کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کے غصے کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے علماء احناف کی جانب سے کہ اس روایت کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سنن ابو داود کی ہی روایت ہے 2194 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجاع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں جان بوجھ کر کریں یا مذاق میں کریں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نکاح، طلاق اور رجعت۔ یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں ہو یا سیریسنس میں ہو، یہ جان بوجھ کر ہو یا مذاق میں ہو، یہ واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق اور رجعت، یہ تینوں چیزیں۔ اس روایت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے اس کی سند پر بحث کروں گا اس درس میں جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہنسی مذاق میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں، ہنسی مذاق میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس روایت میں اختلاف ہے اس کی صحت پر۔ لیکن پھر بھی اس کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے، اگر یہ سمجھ لیجئے صحیح بھی ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو حسن بتاتے ہیں، اگر حسن مان بھی لیا جائے، اگر حسن ہے بھی، تو بھی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمومی طور پر جو انسان غصہ ہوتا ہے اس غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بیان کر دیا۔ لیکن اغلاق کی جو صورت ہے اس کے لیے جو دلیل ہے وہ یہی روایت ہے سنن ابو داود کی دوسری روایت لا طلاق فی اغلاق، یعنی اغلاق کی حالت میں، یعنی ایسا غصہ جس کے اندر اتنی شدت ہو کہ اس کے ذہن پر پردہ پڑ جائے، اس کی فکری صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ جو روایت ہے یہ اس معاملے میں محکم ہے، بالکل صریح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن ایسا غصہ جس کے اندر انسان کی فکری صلاحیت ختم ہو جائے، اور وہ غصہ جو نارمل ہوتا ہے اس کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی بھی علماء کا، کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کا پھر بھی سوال باقی رہ جاتا ہو تو کامنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔